آج ہم سبق میں کیا پہنوں کی پڑھائی کریں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قومی لباس کسے کہتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ قومی لباس کا مطلب ایسا لباس ہوتا ہے جو پورے ملک میں پہنا جائے، اور ہمارے ملک پاکستان کا قومی لباس ہے شلوار قمیض۔ اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں شلوار قمیض تیار کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن لباس شلوار قمیض ہی پہنا جاتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو یہ سبق پڑھ کر سناتی ہوں۔ اپنی کتاب پر انگلی رکھیے۔ امی جان، امی جان، ہیرا نے اپنی امی کو آواز دی۔ کیا بات ہے ہیرا، میں ادھر ہوں، امی جان نے باورچی خانے سے جواب دیا۔ امی جان، 14 اگست کو ہمارے اسکول میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، میں اس دن کس طرح کے کپڑے پہنوں؟ ہیرا اپنی امی کے پاس آ کر بولی۔ آپ خود ہی بتائیے، آپ کو کیا پسند ہے؟ امی جان نے اس سے پوچھا۔ تو یہاں دیکھیں کہانی میں دو لوگ ہیں جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، امی اور ہیرا۔ ہیرا، استانی صاحبہ کہہ رہی تھی تم بلوچی لباس پہننا، لیکن امی جان بلوچی لباس کیسا ہوتا ہے؟ امی جان، میری بیٹی بلوچی بچیاں بھی شلوار قمیض پہنتی ہیں، ان کی قمیض پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہیں، کیا آپ کو ایسا لباس چاہیے؟ ہیرا، جی امی جان۔ امی جان، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسا لباس بنوا دوں گی۔ ہیرا، شکریہ امی جان۔ امی جان، میری جماعت کے دیگر بچے دوسرے صوبوں اور علاقوں کا لباس پہنیں گے، کتنا اچھا لگے گا نا؟ ہیرا کی بات سن کر امی جان مسکرائیں۔ تو دیکھیں ہیرا اور اس کی جماعت کے دوسرے بچے 14 اگست منا رہے تھے۔ 14 اگست کو ہمارا پاکستان بنا تھا۔ تو اس خوشی کے موقع پر سب بچے مختلف صوبوں اور علاقوں کا لباس پہن رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، کہانی میں آگے کیا ہوا۔ خدا خدا کر کے 14 اگست کا دن آیا، اسکول میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی۔ ہیرا نے رنگین دھاگوں کی کڑھائی والا بلوچی لباس پہنا، احمد کھلا سا چوغا فرن پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا۔ کشمیری بچے ایک کھلا سا چوغا پہنتے ہیں، اسے فرن کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس بچے نے، جس پر میں نے یوں دائرہ سے لگایا ہے، اس بچے نے فرن پہنا ہوا ہے اور یہ کشمیری بچہ بنا ہوا ہے۔ کمال کے کندھوں پر اجرک اور سندھی ٹوپی تھی۔ یہ ہے سندھی بچہ کمال، اس کے کندھوں پر یہ اجرک ہے اور اس نے اوپر ایک ٹوپی پہنی ہے، اسے سندھی ٹوپی کہتے ہیں۔ ایک پیاری سی بچی نے خیبر پختونخوا کی بچیوں کی طرح شیشوں سے سجایا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ جیسے آپ یہاں تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بچی نے شیشوں والا لباس پہنا ہوا ہے، شیشوں سے سجا ہوا لباس۔ دو بچے پنجابیوں کی طرح کھلے کرتے اور دھوتیاں پہن کر آئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجابی کون بنے ہوئے ہیں۔ یہ دو بچے ہیں پنجابی بنے ہوئے، پنجابی لباس پہن رکھا ہے انہوں نے، کھلے کرتے اور نیچے دھوتیاں، شلوار کی جگہ پہ دھوتی۔ ہیرا کی سہیلی فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے کے کناروں پر کڑھائی کی گئی تھی، یہ گلگت بلتستان کا لباس تھا۔ تو یہ بچی ہے ہیرا کی سہیلی فاطمہ،
فاطمہ نے ایک خاص قسم کی ٹوپی اپنے سر پر پہن رکھی ہے اور دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، اس دوپٹے پر کڑھائی ہوئی تھی۔ یہ گلگت بلتستان کا لباس تھا۔ سب بچوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان ہی یوم آزادی کی تقریب میں شامل ہو گیا ہو، کیونکہ وہ ایک خوشی کا دن تھا اور سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے ملک کے مختلف علاقوں کے لباس پہنے تھے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کا قومی لباس کون سا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، بالکل صحیح۔ سوچ کر بتائیے کہ ہیرا کیسا لباس پہننا چاہتی تھی؟ ہیرا بلوچی لباس پہننا چاہتی تھی، بالکل صحیح۔ وہ ایک بلوچی بچی بننا چاہتی تھی۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ احمد کیسا لگ رہا تھا؟ یعنی اس نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ احمد کھلا سا چوغا پہنے کشمیری بچہ لگ رہا تھا۔ کھلا سا چوغا یعنی فرن پہنا ہوا تھا اور وہ ایک کشمیری بچہ لگ رہا تھا۔ سوچ کر بتائیے فاطمہ کا لباس کیسا تھا؟ فاطمہ کے سر پر خاص قسم کی ٹوپی تھی اور دوپٹے کے کناروں پر کڑھائی کی گئی تھی، اور یہ لباس کس علاقے کا تھا؟ گلگت بلتستان کا لباس تھا۔ چلیں اب یہ تو بتائیے کہ سندھی ٹوپی کس نے پہنی تھی؟ سندھی ٹوپی تو کمال نے پہنی تھی، بالکل صحیح، اور وہ ایک سندھی بچہ بنا ہوا تھا۔ چلیں اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کبھی آپ کو اپنی پسند کا کوئی لباس پہننا ہو تو آپ کون سا لباس پہنیں گے؟ یعنی کس علاقے کا لباس پہنیں گے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر مجھے یہ موقع ملے تو میں تو ایک پنجابی لڑکی بننا پسند کروں گی۔ اب آپ بھی سوچئے کہ آپ کس طرح کا لباس پہنیں گے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔